علم کا راستہ دو چیزوں پر مبنی ہے، من اخذ بہما کان معظما للعلم، جس نے ان دو راستوں کو اپنا لیا در حقیقت اس نے علم کی تعظیم کی۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر حفظ کے علم حاصل کر لے گا تو وہ ایک ناممکن چیز کے طلب میں لگا ہوا ہے، یعنی حفظ کے بغیر طلب علم کا تصور ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ المعقد الخامس، پانچواں اصول، سلوک الجادۃ الموصلۃ الیہ، وہ راستہ اپنانا جو آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہو۔ لکل مطلوب طریق یوصل الیہ فمن سلک جادۃ مطلوبہ اوقفته علیہ ومن عدل عنها لم یظفر بمطلوبہ، یعنی ہر وہ چیز جو انسان اپنے مقصود بناتا ہے اس کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس راستے سے چل کے جائیں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے، اور اگر آپ نے اس راستے کو غلط اختیار کیا تو آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی طرح وَإِنَّ لِلْعِلْمِ طَرِيقًا مَنْ أَخْطَأَهَا ضَلَّ وَلَمْ يَنَلِ الْمَقْصُودَ وَرُبَّمَا أَصَابَ فَائِدَةً قَلِيلَةً مَعَ تَعَبٍ كَثِيرٍ، اور علم کا ایک راستہ ہے جو اس تک پہنچتا ہے، اور جو اس راستے سے گمراہ ہو جائے، ہٹ جائے، پٹری سے ریل گر جائے تو کیا ہوگا؟ تو ضل الطریق، تو وہ راستہ کھو دیتا ہے اور منزل تک نہیں پہنچتا۔ وربما، اور ہو سکتا ہے، اصاب فائدۃ قلیلہ مع تعب کثیر، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے لیکن تھکاوٹ اور محنت بہت زیادہ لگی ہو۔ مثلا کئی طلبہ ہیں، کئی احباب ہیں، 5 سال سے 10 سال سے علم کی باتیں کر رہے ہیں، علم حاصل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن 10 سال سے وہ اس طرح گھوم رہے ہیں، کبھی اس کورس میں، کبھی اس کورس میں، کبھی اس کی وہ آدھی کتاب پڑھی، وہ شیخ پکڑا، یہ کیا، یا اسلام Q&A پہ جا کے فتاویٰ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے؟ نقاط العلم ہے، علم پورا کا پورا ایک سٹرکچر، ایک بلڈنگ، اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کو اختلافات کا پتہ ہے، بولتا ہے شیخ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، میں بولتا ہوں بیٹا طہارت کے مسائل بتا دو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے طالب علم کو چاہیے سیدھا راستہ اپنائیں۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے شیخ نے فرمایا کہ بندہ اب 10 سال سے علم کی باتیں کرے، تھوڑی تھوڑی اس کو فائدہ تو مل گیا لیکن وہ پورا ایک بلڈنگ مکمل نہیں ہوتی، سیسا پلائی دیوار کی طرح نہیں ہوتی، اس میں بیچ میں گیپس ہوتے جس سے بلڈنگ پوری کی پوری ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح شیخ فرماتے ہیں فطریق العلم وجادته مبنیۃ علی امرین، علم کا راستہ دو چیزوں پر مبنی ہے، من اخذ بہما کان معظما للعلم، جس نے ان دو راستوں کو اپنا لیا در حقیقت اس نے علم کی تعظیم کی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز ہے فاما الامر الاول فحفظ متن جامع للراجح، آپ نے ایک علمی متن بولتے ایک ٹیکسٹ کو، ایک نص کو، یعنی ایک چیز جو اس مخصوص فن کے لیے لکھی گئی ہے، للراجحی، جو اس میں راجح ہے، جو اس میں ثواب ہے، جو اس میں صحیح ہے، اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ فلا بد من حفظ، اور اس کو یاد کرنا ہے، یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ومن ظن انه ينال العلم بلا حفظ فانه يطلب محالا، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر حفظ کے علم حاصل کر لے گا تو وہ ایک ناممکن چیز کے طلب میں لگا ہوا ہے، یعنی حفظ کے بغیر طلب علم کا تصور ہی نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کیوں قرآن یاد کرتے ہو، کیوں بلوغ المرام یاد کرتے ہو، کیوں صحیح البخاری یاد کرتے ہو، وہ مکتبے میں پڑھا ہوا ہے۔ یہ تصور غلط ہے، کیونکہ ہمیں حفظ کرنا مشکل لگتا ہے تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں حفظ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ہی عذر بدتر از گناہ، جیسے فارسی میں کہتے ہیں، یہ ایسا عذر ہے جو گناہ سے بھی بدتر ہے، اپنے لیے ایکسکیوز نکالنا۔ اسی طرح شیخ فرماتے کہ آپ نے وہ متن یاد کرنا ہے جو اہل الفن میں معتمد ہے، جو اس فن کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ معتمد ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ مثلا کسی نے کہا ابتدائی طلب میں آپ نے یاد کرنا ہے الاجرمیہ، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع واقسامه ثلاثہ، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، یہ نحو میں ایک چھوٹا سا متن ہے۔ یا کسی نے کہا آپ نے اصول حدیث میں ابتدائی طور پر بیقونیہ یاد کرنی ہے، ابدأ بالحمد مصلیہ وذی من اقسام الحدیث عدہ، اولها الصحیح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله، یہ یاد کریں۔ یہ میں نے 15 سال پہلے یاد کی لیکن ابھی تک ذہن میں ہے، اس کی بنیاد پہ میں نے بلڈنگیں کھڑی کر دی۔ جب آپ کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو آپ بلڈنگ کیسے کھڑا کریں؟ صرف مجھے انڈرسٹینڈنگ، صرف سمجھ ہونی چاہیے۔
تو حفظ بھی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو شیخ نے کہا جو اس چیز کی بنیاد ہے وہ ہے فَأَخْذُهُ عَلَى مُفِيدٍ نَاصِحٍ، یعنی ایسے شیخ کے پاس جائیں اِلَى شَيْخٍ تَتَفَهَّمُ عَنْهُ معانی، جو اس چیز کو سمجھنے والا اور مفید ہو۔ الافادۃ یعنی الاہلیت فی العلم، وہ اس کے پاس اہلیت ہو اس علم کی، وہ قابل ہو۔ فَيَكُونُ مِمَّنْ عُرِفَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَتَلَقِّيهِ حَتَّى أَدْرَكَ فصارت له ملکۃ قویۃ فیہ، یعنی وہ معروف ہو طلب علم کے متعلق، اور معروف ہو کہ اس نے طلب علم کیا، ان مشائخ سے پڑھا اور وہ اس لیول تک پہنچا اور وہ قابل ہے اس چیز کا، تو آپ اس سے علم حاصل کریں۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے النصیحہ، مفید ناصح، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے صلاحیت الشیخ للاقتداء بھی، وہ شیخ وہ استاد قابل اقتداء ہو، وہ اس قابل ہو کہ اس کے پیچھے ہم چل سکتے ہوں، والاہتداء بہدیہ ودلہ وسمتہ، اس کا چال چلن، اس کا بولنے کا انداز اس قابل ہو کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اور دوسری چیز معرفتہ بطرائق العلم، اس کے پاس جو تعلیم علم کو پہنچانے کے جو راستے ہیں، میتھڈولوجی آف ٹیچنگ یعنی پڑھانے کے جو انداز ہے اس کو اس کا پتہ ہو۔ بحیث یحسن تعلیم المتعلم، وہ اس چیز کا احسن انداز میں اس کے پاس علم ہو کہ بڑوں کو کیسے پڑھانا ہے، بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، خواتین کو کیسے پڑھانا ہے، بزرگوں کو کیسے پڑھانا ہے۔ لکل مقام مقال، علم ہونا ایک چیز ہے، اس کو آگے پہنچانا ایک چیز ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اس طرح نہیں پہنچا سکتا جس طرح پہنچانا چاہیے، لیکن وہ کتابت میں ماہر ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کیسے بندہ آگے علم پہنچاتا ہے۔ ایسا استاد ہو جو ماشاء اللہ اہلیت بھی رکھتا ہو، نصیحت بھی کرتا ہو، اور اس کو پڑھانے کے مختلف انداز کا بھی پتہ ہو، اور اسی طرح اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ وہ بچوں کے نفسیات کو بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے متعلق شیخ نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وفق التربیۃ العلمیہ التي ذکرها الشاطبی فی الموافقات، امام شاطبی نے موافقات جو ان کی معروف کتاب ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، مولانا عبد الرحمن کیلانی نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اس کتاب میں کیسے تربیتی تعلیمی مراحل سے گزرتے ہیں اور اس کے کیا انداز ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، وہ آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس استاد سے وہ علم حاصل کرنا چاہیے جس میں اس کے پاس ملکہ ہو۔ ملکہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کا ماہر ہو چکا ہو، اس کے پاس اس کی مہارت ہو، اور ید طولہ مہارت تامہ رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔